بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا واقعہ مشہور ہے، جب یہ ابھی اسلام کے خلاف تاتاریوں نے جب جنگ شروع کی تو تاتاریوں سے جنگ لڑے، ان کو قید کر لیا گیا اور جیل خانے میں ڈال دیا گیا۔ اپنی آدھی بھی زندگی نہیں گزارے تھے، جب جیل خانہ چلے گئے، جیل خانے میں گئے تو وہاں پر انہوں نے کیا کیا؟ خاموش نہیں بیٹھا، بلکہ ایمان کو پھیلانے کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے کیا کرنے لگے؟ کتابیں لکھنے لگے جیل خانے میں بیٹھ کر۔ اتنی کتابیں لکھے، آج ہم اس کو پڑھنے کے لیے زندگی ناکافی ہو جائے گی۔ اتنی کتابیں لکھے جیل خانے میں بیٹھ کر۔ کیسی تکلیف جیل خانے میں، آرام نہیں، وہاں پر فیان وغیرہ کچھ نہیں ہے، ایسی حالت میں بھی کتابیں لکھے، دین کی خدمت کی ہے۔ لیکن اسلام کو طرح طرح کی تکلیفیں ملی، لیکن اسلام کو نہیں چھوڑا۔ کیا آج مجھے اسلام کے بدلے پر جیل میں ڈالا گیا؟ کبھی نہیں سوچا انہوں نے۔ ڈالا گیا تو کیا کرے؟ خاموش کیوں بیٹھے؟ کچھ نہ کچھ کرے، جیسے اسلام کی خدمت ہو سکے تو کیا کرے؟ کتابیں لکھے۔ تو وہاں کا داروغہ دیکھتا ہے کہ ان کو جیل خانے میں ڈال دیا گیا، لیکن پھر بھی یہ اسلام کو پھیلا رہے ہیں، تو اٹھا کر کسی اور جیل خانے میں ڈال دیا گیا۔ وہاں پر نہ ان کے پاس کاغذ نہ قلم، کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن امام ابن تیمیہ نے سوچا کہ جب میرے پاس کاغذ نہیں ہے، قلم نہیں ہے، تو کیا ہوا؟ اس جیل خانے میں جہاں ان کو ڈالا گیا تھا، وہاں پر کئی لوگ موجود تھے جو کافر تھے، مشرک تھے، زانی تھے، ڈاکو تھے، چور تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں کو دین کی دعوت دی، اسلام کے بارے میں بتایا۔ دیکھتے دیکھتے ایسا ہوا، وہاں پر جتنے بھی لوگ موجود تھے، تمام لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تمام لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ دیکھیے، پہلی مرتبہ وہاں ڈالا گیا تو کتابیں لکھ کر اسلام کی خدمت کیے، یہاں پر ڈالا گیا تو اسلام کی دعوت دے کر اسلام کی خدمت کیے۔ پھر داروغہ دیکھتا ہے کہ ان کو پہلی مرتبہ جیل خانے میں ڈال دیا گیا تو وہاں بیٹھ کر کتابیں لکھ رہا ہے، اور یہاں ڈالا گیا تو یہاں بیٹھ کر کیا کر رہا ہے یہ بندہ؟ لوگوں کو دین کی دعوت دے رہا ہے۔ تو ان کو اٹھا کر کسی اور جیل خانے میں ڈال دیا گیا۔ وہاں پر نہ پیپر، نہ قلم، اور نہ ہی کوئی آدمی جسے دین کے بارے میں بتایا۔ لیکن امام ابن تیمیہ نے کیا کیا؟ وہاں بیٹھ کر بھی اپنی زندگی ضائع نہیں کی، بلکہ اللہ کو یاد کرتے رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے، صبر کرتے رہے۔ صبر کرنے کا مرحلہ اتنا بڑھ چکا کہ ان کی موت واقع ہو گئی۔ وہاں بیٹھ کر کیا کیا؟ آخری مرتبہ جب اس جیل خانے میں ڈال دیا گیا تو سوچا کہ میرے پاس قلم نہیں ہے، کاغذ نہیں ہے، کوئی آدمی نہیں ہے، تو کیا ہوا؟ اللہ نے مجھے زبان دی ہے، اللہ نے مجھے زبان دی ہے، تو اپنے مرتے دم تک قرآن کی تلاوت کرتے رہے، اپنے مرتے دم تک اللہ کو یاد کرتے رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے، اللہ کی کلام کی تلاوت کرتے رہے، اور اپنی آخری سانس کے وقت بھی ان کی زبان پر قرآن کی تلاوت جاری تھی۔ اسی میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تقریباً اپنی زندگی کے آدھے سے زیادہ زندگی جیل خانے میں انہوں نے گزارا۔ کس کے خاطر؟ اسلام کے خاطر، دین کے خاطر۔ کون ہے آج جو اپنی آدھی زندگی جیل خانے میں گزار سکے؟ ایسی تکلیف کون برداشت کر سکتا ہے؟ ہمارے تابعین نے کیا، تکلیفوں کو برداشت کیا، لیکن ایمان کو نہیں چھوڑا، اسلام کو نہیں چھوڑا، بلکہ وہاں بیٹھ کر بھی اسلام کی خدمت کیے، دین کی خدمت کیے۔ اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب ان کی جنازے کی نماز پڑھی گئی فجر کے وقت، صبح کی نماز میں جب ان کی جنازے کی نماز پڑھی گئی تو قبرستان پہنچتے پہنچتے کتنا وقت ہو گیا؟ عصر کی نماز ہو گئی۔ عصر کی نماز کے وقت جا کر قبرستان جنازہ پہنچتا ہے۔ فجر کی نماز میں اٹھایا گیا جنازہ، اور قبرستان جا کر پہنچتا ہے عصر کی نماز کے وقت۔ بتایا جاتا ہے ان کے جنازے میں تقریباً 2 سے 3 لاکھ لوگ موجود تھے۔ کتنا بہترین جنازہ دیکھیے! کون سا جنازہ ایسا جس کے جنازے میں 2 سے 3 لاکھ لوگ موجود تھے؟ ایسی بہترین موت اللہ نے ان کو نصیب فرمائی۔ ارے ایک جنازے کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ جس جنازے میں 40 ایسے لوگ ہو جو کبھی شرک نہ کیے ہو تو وہ جنتی کا جنازہ ہے۔ یہاں پر دیکھیں 2 سے 3 لاکھ موجود تھے، تو سوچئے ان کی شخصیت کیسی تھی، کیوں ایسے مقام ملا ان کا۔ آج دیکھیں صحابہ کا نام، تابعین کا نام، تابعین کا آج تک زندہ ہے، حالانکہ انتقال ہو کر ان کا 1400 سال، 1500 سال، 1300 سال، 1200 سال، 1000 سال ہو گئے، لیکن آج تک ان کا نام زندہ ہے، قیامت تک باقی رہے گا ان کا نام۔ کیوں؟ اللہ نے ان کے نام کو باقی رکھ دیا۔ کس لیے؟ انہوں نے دین میں خدمت کی، دین میں ثابت قدم رہے، دین کو نہیں چھوڑا، جس کی وجہ سے آج ان کا نام زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا انشاءاللہ۔
محترم سامعین، بتانا مقصد یہ ہے کہ دین میں یقیناً مصیبتیں آئیں گی۔ آج افسوس کا ماحول ہے کہ آج ہم پر تھوڑی سی مصیبت آتی ہے، تھوڑی سی مشکلات آتے ہیں، تھوڑی سی تکلیف آتی ہے، تھوڑی سی بیماری آ جاتی ہے تو آج ہم دین سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ آج ہماری عبادتوں کا حال کیا ہے؟ صحابہ کے عبادتوں کا حال دیکھیے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ دن بھر جنگ لڑے اور رات میں سونے کے وقت تھک گئے ہوں گے، زخمی ہوں گے، تکلیف برداشت کیے ہوں گے جنگ کے حالات میں، لیکن رات میں چند وقت سوئے، چند گھنٹے سوئے اور اٹھ کر تہجد پڑھے، قرآن پڑھتے رہے، لیکن سونے کو ترجیح نہیں دی، قرآن پڑھتے رہے۔ ایسے تھے صحابہ۔ آج ہمارا ماحول کیا ہے؟ عبادتوں میں ہمارا ماحول کیا ہے؟ تھوڑی سی تکلیف کیا لائق ہو گئی، پیر درد ہو گیا تو نماز گئی، سر درد ہو گیا نماز گئی، تھوڑی سی بخار آ گئی نماز گئی، پیٹ درد ہو گیا نماز گیا، تھوڑی سی تکلیف کیا لائق ہو گئی روزہ گیا، تھوڑی سی مشکلات کیا آ گئے اللہ کے دروازے کو بند کر دیے، نمازوں کو چھوڑ دیے۔ آج ہمارا ماحول ہے۔ آج ہمارے پر مصیبتیں جو لائق ہوئی ہے، کس کی وجہ سے؟ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے آج ہم پر مصیبت آئی ہے۔ ہمارے گناہ زیادہ ہو چکے ہیں، کثرت سے ساتھ ہمارے گناہ ہو چکے ہیں، جس کی بنیاد پر آج ہمارا کوئی مقام نہیں ہے۔ آج ہمارے پر مصیبتیں ٹوٹ پڑی ہے۔ آج پوری دنیا میں دیکھ لیجئے آپ، مسلمانوں کو کس طرح تکلیف دی جا رہی ہے۔ کہیں مسلمانوں کو زندہ جلا دیا جا رہا ہے تو کہیں مسلمانوں کو گولیوں سے مارا جا رہا ہے تو کہیں مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے تو کہیں مسلمانوں کو ستایا دیا جا رہا ہے تو کہیں مسلمانوں کو گھر سے باہر نکال دیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ حالانکہ 1400 سال پہلے وہی تو مسلمان تھے، وہی رب کو ماننے والے تھے، اسی رسول کو ماننے والے تھے جس رسول کو آج ہم مان رہے ہیں، جس اللہ کی آج ہم عبادت کر رہے ہیں۔ لیکن ان کو کیوں پوری دنیا پر حکومت ملی؟ آج ہم کو کیوں ایسی تکلیفیں لاحق ہو گئی؟ اس کا واحد سبب یہی ہے کہ وہ لوگ عبادتوں میں آگے تھے، ان کا ایمان سچا تھا، ان کا ایمان مکمل تھا، جس کی بنیاد پر وہ پوری دنیا پر حکومت کیے۔ آج ہمارا دلوں میں ایمان نہیں ہے، آج ہماری عبادتوں میں کوتاہی ہے، جس کی بنیاد پر آج ہمارا دنیا میں کوئی مقام نہیں ہے۔ حالانکہ پوری دنیا میں مسلمان موجود ہے، لیکن کہاں بھی ہمارا مقام نہیں ہے، کہیں بھی ہمارا مرتبہ نہیں ہے۔ ہر جگہ مسلمانوں کو تکلیف دینے کی سازش کی جا رہی ہے۔ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ ہمارے گناہوں کی بدولت آج ہمارے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے۔ محترم سامعین، دیکھیے یقیناً دین میں ثابت کرنا ایک واجبی چیز ہے۔ دین میں جو شخص ثابت رہے گا وہی کامیاب ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج ہم پر مصیبتیں جو آئی ہے یہ ہمارے گناہوں کی بدولت ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو موقع دیا ہے۔ یقیناً یہ 10 راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بہترین نعمتیں ہیں جو ہم لوگوں کو نصیب ہوئی ہے۔ ہم میں سے جو ابھی رمضان داخل ہونے سے پہلے کئی لوگوں کا انتقال ہو چکا ہے، ان لوگوں کو رمضان تک نصیب نہیں ہوا ہے۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو رمضان نصیب فرمایا ہے، اور اس میں بھی یہ 10 راتیں ہم کو نصیب فرما رہا ہے۔ تو اس موقع کو ہم لوگ غنیمت جان کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کثرت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ یقیناً ہم لوگوں کو دعا معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے سوال پر کیا دعا سکھائی تھی کہ جب تم تاخرات میں چلے جاؤ اور معلوم ہو جائے کہ تمہیں یہ لیلۃ القدر والی رات ہے، تم کون سی دعا کیا کرو؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو گناہوں کو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، یقیناً میں خطا کار ہوں، میں گنہگار ہوں، اے اللہ میرے گناہوں کو تو کیا کر معاف فرما۔ آج ہمیں موقع دے رہا ہے اللہ رب العالمین اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا۔ آج ہم کتنے گناہ کرتے خود احساس نہیں ہے۔ صبح شروع ہونے سے لے کر رات کے سونے تک کتنے گناہ کرے ہوں گے، کسی کی غیبت کیے ہوں گے، کسی کی چغلی کیے ہوں گے، کسی کو گالی دیے ہوں گے، کسی کو جھوٹ کہے ہوں گے۔ ایسے بے شمار ایک دن میں گناہ کر رہے ہیں ہم لوگ۔ ایسے اپنے زندگی کے 40 سال 50 سال 30 سال 20 سال ہم نے گزار دیے، کتنے گناہ کیے ہوں گے ہم لوگوں کا خود احساس نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی رب نے ہم کو موقع دیا ہے، اس موقع کو غنیمت جان کر ہم کیا کریں؟ اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ اللہ رب العالمین ہم پر رحمان ہے، ہم پر رحم کرنے والا ہے، یقیناً ہم پر رحم کرے گا۔ ہم رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر تو دیکھو، یقیناً اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا اور ہمارے لیے برکتوں کے دروازے کھول دے گا۔ بس ہم پر ضروری ہے کہ ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ
سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے. یقیناً ہو سکتا ہے کہ آج ہی کی رات لیلۃ القدر والی رات ہو جائے اور آج ایک رات کے بدلے ہمیں 80 پر 3 سال کرنے والی عبادت کے برابر ثواب مل جائے. ہو سکتا ہے. تو اس رات کو ہم لوگ بیکار ضائع نہ جانے دیں، بلکہ اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے رہے، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتے رہے، اللہ سے اپنے گھروں میں، اپنے مالوں میں برکتوں کی دعا کرتے رہے، اپنے مسلمان بھائی کے حق میں دعا کرتے رہے، اپنے صحت و تندرستی کے لیے دعا کرتے رہے، اپنے ماحول کے لیے، اپنے ہندوستان کے لیے، اپنے وطن کے لیے جو یہاں پر مصیبتیں آئی ہیں، بلکہ پوری دنیا میں جو وبائیں آئی ہیں، ان وباؤں کو دور کرنے کی اللہ رب العالمین سے دعا کیجیے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی ان کو دور کرنے والا نہیں ہے. کوئی ان کو دور کرنے والا ہے جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو، اس کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہے. یقین اللہ کی مرضی ہم لوگوں کے سوال میں ہے. ہم لوگ سوال کریں گے تو اللہ رب العالمین اس کا جواب دے کر اس کی مرضی کے مطابق ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس وبا کو جلد از جلد ختم کر دے اور ہمارے لیے آسانی اور راحت والی زندگی نصیب و فرما دے. محترم سامعین، بس میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اے اللہ ہم لوگوں کو دین پر ثابت قدم رہنے، صحابہ جیسا جوش ہمارے دلوں میں نصیب و فرما دے. اے اللہ اس رمضان مبارک کو ہمارے لیے برکتوں والا مہینہ بنا دے. اے اللہ ہمیں اس کا بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرما دے. اے اللہ آج کی رات جو ہمیں نصیب ہوئی ہے، اے اللہ اس رات میں ہم لوگ کثرت کے ساتھ تیری بات کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما. اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو جو مصیبتیں آئی ہوئی ہے، اے اللہ ان مصیبتوں سے چھٹکارا نصیب فرما دے. اے اللہ ہمیں جنت الفردوس نصیب فرما دے. اے اللہ آج ہم تجھ سے سچے دل سے توبہ استغفار کر رہے ہیں کہ جو کچھ ہم نے چھوٹے موٹے جانے انجانے میں جو بھی گناہ کیے ہیں، اے اللہ سچے دل سے ہم تجھ سے توبہ استغفار کر رہے ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کو تو معاف فرما دے. اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوری نصیب فرما دے. اے رب العالمین ہمارے گھروں میں، ہمارے مالوں میں، ہمارے اولادوں میں تو برکتوں کا نزول فرما دے. اے اللہ ہمارے پر جو مصیبتیں آئی ہیں، وہ وبا ہو، چاہے مشکلات ہو یا تکلیفات ہو، اے اللہ ان تکلیفوں سے، ان مصیبتوں سے، ان وباؤں سے اے اللہ ہمیں چھٹکارا نصیب فرما دے. اے اللہ ہم تمام لوگوں کی زندگیوں میں سکون، اطمینان کی زندگی نصیب فرما دے. اے اللہ ہمارے گھروں میں جو بہنیں بیٹھی ہوئی ہے، اے اللہ ان کا تو نیک جوڑا نصیب فرما دے. اے اللہ ان کی زندگی سلامتی والی بنا دے. اے اللہ ہمارے والدین جو دنیا میں زندہ نہیں ہیں، اے اللہ تو ان کی مغفرت عطا فرما. اے اللہ ان کو جنت الفردوس نصیب فرما. اے اللہ ان کو کل قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوری نصیب فرما. اے اللہ ان کی خبر کو تو نور سے بھر دے. اے اللہ ان کی خبر کو کشادہ کر دے. اے اللہ ان کی خبر میں جنت کی کھڑکی کھول دے. اے اللہ جو والدین دنیا میں زندہ ہے، اے اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب و فرما. ان کا سایہ، ان کی شفقت، ان کی محبت ہم پر نصیب و فرما. اے اللہ ہماری ایک آخری دعا ہے کہ جب تک ہم دنیا میں زندہ ہے، تیری عبادت کرنے والا، تیرے دین کی خدمت کرنے والا بنا کر ہمیں دنیا میں زندہ رکھ. اور جب ہمارا خاتمہ ہو رہا ہو تو ہمارا خاتمہ بالخیر نصیب فرما. ہمیں ایمان کی موت نصیب فرما اور ہمارے خاتمے کے وقت ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا جاری عطا فرما. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.